الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملة أبيكم إبراهيم سنة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. میری دینی بہنوں اور دینی خواتین، دور دراز سے آئی ہوئی میری دینی بہنوں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ کے دین کے لیے اور اس کی باتوں کے لیے اور قرآنی تعلیم کے لیے ہمارا چل کر کے آنا اللہ کو اتنا بےحد پسند ہے، اتنا بےحد محبوب ہے. اللہ ہمارے چلنے پر، ہمارے آنے پر، ہماری اس قربانی کے اوپر اللہ ہمارے لیے ہر قدم کے اٹھانے پر ایک نیکی کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور اس ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک کے بڑھا دیا جاتا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے راستے کا ایک قدم چلنا اٹھانا اللہ کے راستے میں 70 قدم اٹھانے کے برابر ہے. ایسے ایک سبحان اللہ کا کہنا 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے. اور بعض روایتوں کے اندر تو ایک سبحان اللہ کا ثواب 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کے ثواب کے برابر ہے. 49 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہے. 72 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہے. اور آگے تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم. اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم اگر میری رضا کے لیے، تم میری خوشنودی کے لیے اگر دین و دین کی محنت والے اعمال کرو گے تو میں تم کو اتنا اجر دوں گا، اتنا ثواب دوں گا کہ تم اس کا گمان نہیں لگا سکتے. اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. میری دینی بہنوں، اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہم دنیا کے اندر زندگی جینے کے لیے نہیں آئے، زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمہ ہم سب نے مل کر کے پڑھا ہے. یہ کلمہ خاندان کا کلمہ نہیں، یہ کلمہ حسب نسب کا کلمہ نہیں، یہ کلمہ کنبے اور برادری کا نہیں. ہم نے کلمہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب کے اوپر فرض نماز اللہ نے فرض قرار دی. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. سب سے پہلے کلمہ شہادت کا پڑھنا، کلمہ طیبہ کا پڑھنا، اس کے بعد میں نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اب میری دینی بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے. اب کلمہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے دلوں کا بگڑا ہوا یقین صحیح ہو جائے، ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین آ جائے اور مخلوق سے ہونے کا یقین نکل جائے، دکان سے پلنے کا یقین نکل جائے، کارخانے سے پلنے کا یقین نکل جائے، بیٹے سے پلنے کا یقین نکل جائے، شوہر سے پلنے کا یقین نکل جائے. پالنے والی ذات تو میری دینی بہنوں اللہ ہے، اور اللہ پال کر کے بتائے گا. جیسے چند سالوں پہلے ہمارے ملک کے اندر لاک ڈاؤن لگا، تمام مرد حضرات گھروں کے اندر تھے، کارخانے بند، بیکریاں بند، دکانیں بند. لیکن میری دینی بہنوں، اللہ کا جو رزق کا خزانہ تھا وہ بند نہیں ہوا. دنیا کے خزانوں والوں کے خزانے بند کر دیے گئے، دکانیں بند کر دی گئیں، لیکن اللہ کا رزق کا خزانہ اللہ نے جاری و ساری فرما رکھا تھا.
اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اللہ کھلائیں گے، اللہ ہی پلائیں گے، اللہ کھلانے والے، اللہ ہی پلانے والے، اللہ ہی جلانے والے۔ اللہ کے علاوہ میری دینی بہنوں ایسا کون سا معبود ہے جو دن میں سے رات کو نکال کر کے بتا دے اور رات میں سے دن نکال کر کے بتا دے؟ یہ کام تو صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے، پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ میری دینی بہنوں، کھارے پانی میں سے میٹھا پانی کس نے نکالا؟ اللہ ہی نے نکالا۔ ایسے میری دینی بہنوں کتنا بڑا جھاڑ ہوتا ہے ناریل کا، اس ناریل کے جھاڑ کے اوپر پانی پینے والے ناریل لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کس نے پائپ لائن پہنچائی؟ ان ناریل کے اندر پانی کس نے بھرا؟ بغیر پائپ لائن کے ان ناریلوں کے اندر پانی کا پہنچانے والا اللہ ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں ہمارا دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبان کے بول بدلیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں ہم مسلمان ہو گئے، ہم اللہ کو ماننے والے بن گئے۔ اب ہماری زبان کے بول بدلیں، ہمارے دلوں کا یقین بدلیں۔ اب زبان کے بول کیسے بدلیں گے؟ سر کا درد ہو رہا ہے، ہم نے گولی کھائی، گولی سے شفا مل گئی؟ نہیں میری دینی بہنوں، شفا اللہ کے خزانے سے آتی ہے، گولی میں شفا نہیں، ڈاکٹر میں شفا نہیں۔ ہماری زبان کے بول بدلیں۔ کھانے سے پیٹ نہیں بھراتا، پیٹ تو اللہ بھرتے ہیں۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پانی کی پیاس کو بجھانے والے تو اللہ ہیں۔ اگر انسان پورا سمندر کا پانی پی لے تو پیاس نہیں بجھے گی، پورے گھر کا بنا ہوا کھانا کھا لے تو میری دینی بہنوں پیٹ کی بھوک نہیں ختم ہوگی۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو ان گنت پانی پی رہے ہیں، ان گنت کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اللہ اگر چاہے تو تھوڑے سے پانی میں انسان کی پیاس کو بجھا دیں، تھوڑے سے رزق میں اس کی بھوک، پیٹ کی بھوک کو ختم کر دیں۔ ہمارا دل کا یقین جب میری دینی بہنوں جب بن جائے گا تو پھر اللہ سے پلنے کا یقین آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں رہتے ہوئے صحابہ و صحابیات پر اس بات کی محنت کی تھی، ان کا یقین صحیح کیا تھا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ان کا بنایا تھا۔ 13 سال تک کے ایمان پر محنت ہوئی ہے میری دینی بہنوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے نبی کے ساتھ میں رہ کر کے، نبی کی صحبت میں رہ کر کے ایمان کو سیکھا، بعد میں پھر قرآن سیکھا۔ میری دینی بہنوں جب ایمان مضبوط بن گیا، ایمان دلوں کا یقین صحیح ہو گیا، تو پھر جیسا جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا ویسا قرآن زندگی کے اندر آ گیا، عمل کے اندر آ گیا۔ جو صحابہ مسجد کے اندر اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں، وہی باتیں صحابہ اپنے گھروں پر جا کر کے اپنے گھر کے اندر قرآن کے حلقے لگا کر ایمان کا مذاکرہ، قرآن کا مذاکرہ، مسائل کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ تو دعوت کی محنت مسجد نبوی کے اندر ہو رہی ہے اور باہر کا ماحول بدل رہا ہے۔ صحابہ کے گھروں کا ماحول بدلا۔ میری دینی بہنوں جب ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت ہوگی تو اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنائیں گے، بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے ارادوں کی ٹوٹنے کی بنیاد پر میں نے اپنے اللہ کو پہچانا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں ہمارا یقین دلوں کا صحیح ہو جائے۔
ایمان کا مقصد ہے ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ تعلیم کے اندر بٹھا کر کے اسی بات کو چاہا جا رہا ہے، ہمارا یقین صحیح ہو جائے، مخلوق سے ہونے کا یقین نکلے، خالق کا یقین آ جائے، مال کا یقین نکلے، اعمال کا یقین آ جائے، دنیا کا یقین نکلے، آخرت کا یقین آ جائے، ہماری نظریں جو دیکھ رہی ہے وہ سب جھوٹا ہے، اللہ کی رسول نے جو خبریں دی ہیں وہ پکی ہیں اور سچی ہیں۔ جب ہم اعمال کریں گے میری دینی بہنوں تو اعمال کے ساتھ میں مال خود بخود آئے گا۔ آج ہم نے مال کی وجہ سے اعمال کرنا چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے اللہ نے مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا۔ مال ہے لیکن بے برکتی والا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں، ہمارے گھروں میں آئیں، ہمارا زندگی کا جینا، ہمارا زندگی کا گزارنا، ہمارے گھروں کے اندر کا رہنا، ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل ہمارے نبی کے طریقے والا بنے۔ میری دینی بہنوں، صحابہ اور صحابیات کے گھرانے کا یہی حال تھا۔ ہر ایک نے نبی کی صحبت میں رہ کر کے ایمان کو اور یقین کو سیکھا تھا۔ اب میری دینی بہنوں، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر کو، نبی کے بھروسے پر۔ ہم نے نبی کو میری دینی بہنوں نبی کو دیکھا نہیں، لیکن نبی کی خبریں ہمارے پاس میں پہنچی ہیں۔ نبی کی خبر کو نبی کے بھروسے پر، نبی کی خبر کو نبی کے بھروسے پر بغیر دیکھے یقینی طور پر مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب میری دینی بہنوں، ایمان بنے گا کیسے؟ یقین بنے گا کیسے؟ ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے۔ ایمان زندگیوں کے اندر آئے گا، یقین زندگیوں کے اندر آئے گا ایمان اور یقین کی محنت سے۔ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ایمان اور یقین بنے گا، مذاکروں کے ذریعے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی باتوں کے ذریعے سے ایمان اور یقین بنے گا۔ ہمارے سامنے ایمان کا نفع ہو، ہمارے سامنے ایمان کا نقصان ہو، ہمارے سامنے ایمان کا نفع، ایمان کا نقصان ہوگا تو میری دینی بہنوں ایمان کا بنانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اب ایمان جو بنے گا میری دینی بہنوں وہ دعوت کے راستے سے بنے گا، توحید کو خوب بولنا، انکار اور اقرار کے ساتھ، نبیوں پر آئی ہوئی غیبی مددوں کے مذاکرے کرنا ہے، صحابہ پر آئی ہوئی غیبی مددوں کے مذاکرے کرنا ہے، اور ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ میں بولنا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ہے، جس سے بھی ہوتا ہوا نفع اور نقصان نظر آئے اس کو دل سے اس کا انکار کرنا ہے۔ نفع کے دینے والے بھی اللہ ہیں، نقصان کے دینے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ نے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، مخلوقات بنائی ہیں، تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ اب میری دینی بہنوں، ہم نے ایمان کے بنانے کی محنت کی، مشق کی، اور پھر دعا مانگی۔ اللہ سے دعاؤں میں مانگنا ہے، یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری اچھی موت آئے اللہ اسے فیصلے فرما، بری موت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے ایمان کے بنانے کی محنت کی، مشق کی، دعا کی، اب ہمارے اندر ایمان آیا کہ نہیں آیا، اب اس کو چیک کرنا ہے۔ اب اس کو چیک کرنے کے لیے نبی کی حدیثیں ہیں، نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ میری دینی بہنوں، ہم نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، نیکی کی ہے، ہمارا دل خوش ہو جائے، اگر ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی تو ہمارا دل غمگین ہو جائے، ہمارا دل بے چین ہو جائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کیسے پتہ چلے کہ میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تجھ کو تیرے اچھے عمل سے خوشی ہو اور جب تجھ کو تیرے برے عمل سے رنج ہو اور غم ہو تو جان لے کہ تو مومن ہے۔
میری دینی بہنوں، ہمارے اچھے اعمالوں سے ہم کو خوشی ہو. میں نے نماز پڑھی، میرے دل کے اندر خوشی ہو. میں نے کسی کو سلام کرا، میرے دل میں خوشی ہو. میں نے کسی کو پانی پلا دیا، میرے دل میں خوشی ہو. اچھے کاموں کے کرنے پر دل میں خوشی ہو. اور اگر مجھ سے نماز چھوٹ گئی، نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، سنت چھوٹ گئی، سلام چھوٹ گیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو میرا دل غمگین ہو جائے، بے چین ہو جائے. اول تو مومن کبیرہ گناہ کرتا نہیں، اور اگر اس سے ہو جائے تو توبہ کیے بغیر اسے چین آتا نہیں. میری دینی بہنوں، ہمیں یہ جاننا ہے، معلوم کرنا ہے کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے. کبیرہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. بڑے گناہ بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے اللہ معاف نہیں کرتا. چھوٹے گناہ کوئی بھی اچھے کام کے کرنے پر، نیکی کے کرنے پر اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے ایمان کے 3 درجے بتائے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. ایمان کا ایک درجہ تو یہ بتایا کہ ایمان والے کے سامنے، مومن کے سامنے اگر کوئی گناہ یہ ہوتا ہوا یہ دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، تو اول درجہ تو یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کے اوپر یہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر کے اس گناہ کے کرنے والے کو اس گناہ سے روک دے. کہا کہ یہ بھی مومن ہیں. دوسرا درجہ یہ بتایا کہ اس کو اپنی زبان سے سمجھا دے، منع کر دے، روک دے کہ بہن، بھائی، تو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، توڑ رہی ہے، تو نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، چھوڑ رہی ہے. اللہ ناراض ہوں گے، اللہ غصہ ہوں گے، تو ایسا کام نہ کر. کسی کے سر کے اوپر روپٹا نہیں ہے تو یہ اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ نہیں ہے، روپٹا اوڑھ لے. اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے تو اس کو سمجھا دیں کہ بیٹھ کر کے پانی پی لیں، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ یہ ہے. کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس کو سمجھا دیں کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. اللہ کا یہ فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، یہ قرض ادا کرنا پڑے گا. فرض گویا کہ یہ قرض ہے. تو دوسرا درجہ زبان سے سمجھا دیں. اور تیسرا درجہ میری دینی بہنوں، اس گناہ کو، اس نافرمانی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھیں. یہ سب سے آخر ایمان کا درجہ ہے. اس لیے میری دینی بہنوں، ایمان کا بنانا ضروری ہے، یقین کا سیکھنا ضروری ہے. ہماری زندگی اللہ کے حکم والی بنے، ہماری زندگی نبی کے طریقے والی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کے اوپر محنت کری تھی، اسی طرح مستورات عورتوں کے اوپر محنت کری، بچوں کے اوپر محنت کری. مردوں کے ذریعے سے عورتوں کو دین سکھایا گیا، مردوں کے ذریعے سے بچوں کو دین سکھایا گیا. اور پھر وہ لوگ کیسے بنے میری دینی بہنوں؟ حضرت ام صائب رضی اللہ عنہا ایک نئی اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں، ایک عورت ہیں اور ایمان کو قبول کیا ہے. جیسے ہی ایمان کے اندر داخل ہوئی، کلمہ پڑھا، تھوڑے دنوں کے بعد میں ان کا چھوٹا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن وہ صحابیات بے چین ہو گئیں، گھبرا گئیں، ڈر گئیں کہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے پڑوس میں رہنے والے کیا کہیں گے. میں نے کلمہ پڑھا، میں ایمان کے اندر داخل ہوئی اور میرا بچے کا انتقال ہو گیا. میری دینی بہنوں، سمجھنے کی بات یہ ہے اور غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ایک نئی ایمان کے اندر داخل ہونے والی ایک عورت، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور اس کی نماز کتنی مضبوط تھی. اس صحابیات عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کے اندر کس عاجزی سے، کس تڑپ سے اللہ سے دعا مانگی ہوگی کہ اس مرے ہوئے
بچے کو زندہ کروا لیا. اور کیا دعا مانگی اللہ سے دعا میں مانگا اے اللہ میں ابھی ایمان میں نے قبول کیا ہے, میں تجھ پر ایمان لے کر کے آئی ہوں, میں نے تیرے نبی کو خاتم النبیین آخری نبی مانا ہے. اگر یہ بچہ مجھ کو یقین ہے تو قیامت کے دن بھی اس بچے کو زندہ کرے گا, لیکن یہ بچہ اس وقت میں میرے کوئی کام نہیں آئے گا. اگر تو نے آج اس بچے کو زندہ کر دیا تو میں اپنے پڑوسیوں کے طانے سے بچ جاؤں گی, میں اپنے رشتہ داروں کے طانے سے بچ جاؤں گی. وہ یوں کہیں گے تو نے ابھی ایمان قبول کرا, تیرے بچے کا انتقال ہو گیا, تو نے مذہب تبدیل کرا جس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ حادثہ پیش آ گیا. میری دینی بہنوں,